الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسجد کا امام خواہ و حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو، کثرت مطالعہ کا اہتمام کرنا اور اپنے مطالعے کا ایک چھوٹا سا ہی کتب خانہ لائبریری خود کی جمع کرنا، ہر امام کی یہ علمی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس ادارے سے پڑھ کے آئے ہو، جو کتابیں پڑھ کے آئے ہو، ان اسلاف سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا۔ عام طور سے ہم جیسے مولویوں کے لیے فارغ ہو گیا کا لفظ جاہل بنا دیتا ہے۔ جہاں ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ ہم 5 سال 7 سال 8 سال 9 سال عالم کورس پڑھ کر فارغ ہو گئے، اور کتنا پڑھے ہیں پڑھنے کے زمانے میں وہ پڑھانے والے اساتذہ جانتے ہیں کہ درسیات کتنا پڑھا ہے، خارجیات کتنا پڑھا ہے، اس طرح نصاب کتنا پڑھا ہے اور کتاب کتنی پڑھی ہے۔ ایسے ادھورے اور ناقص طریقے سے پڑھ کر فارغ ہونے والا بھی اپنے آپ کو کامل سمجھ جاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ اب مجھے مزید مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی نتیجے میں ہوتے ہوتے یہ نوبت آتی ہے کہ 1 سال مکمل کتب حدیث پڑھنے والا طالب علم حدیث سے پاک سے اتنا محروم ہو جاتا ہے ہوتے ہوتے کہ اسے ایک عربی حدیث بھی یاد نہیں رہتی، وہ بھی عامیوں کی طرح حدیث کا مفہوم ہے بول کے من گھڑت باتیں بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور بعض مشہور احادیث کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور فقہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ فرائض، واجبات، مستحبات وغیرہ کا بھی درجہ معلوم نہیں رہتا۔ ہر چیز کو یا تو اپنے ذہن کے حساب سے جائز بول دے گا یا ہر چیز کو اپنے حساب سے ناجائز بول دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ پڑھ کے 10 سال ہو گیا، 15 سال ہو گیا، اس کے بعد سے آج تک نہ کوئی حدیث کی کتاب اٹھائی اور آج تک نہ کوئی فقہ کی کتاب دیکھی۔ بس دیکھنا ہے تو کیا ہے، یوٹیوب دیکھنا ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، ویڈیوز دیکھنا ہے، اس میں جو کچھ بھی معلومات آ گئے بس وہی بیان کر دینا ہے۔ تو اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کا ہم جیسا مولوی مدرسوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ واٹس ایپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے کہ اب یہاں سے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ بس ٹھیک ہے، اب نئے ادارے میں داخلہ لیں گے، اب وہاں جو کچھ بھی پڑھایا جائے گا وہ پڑھیں گے۔ چنانچہ اب انٹرنیٹ پر جو پڑھے گا، واٹس ایپ پر جو پڑھے گا، یوٹیوب پر جو سنے گا، استاذ کا سبق اتنا توجہ سے نہیں سن سکا جتنا یوٹیوب پر سنتا ہے، استاذ کے سبق کے لیے اتنا پابندی نہیں کیا جتنا یوٹیوب کے ویڈیوز کی پابندی کرتا ہے، مدرسے کے اصول کا اتنا لحاظ نہیں کیا جتنا یوٹیوب کے اور واٹس ایپ کے اصولوں کا لحاظ رکھ رہا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم کے رہبر ممبر اور محراب پر کھڑے ہونے والے وہ وہی ہوں گے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدی اور رہبر بنا لیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مطالعے کا روزانہ کا اہتمام کرنا اور اپنا مستقل کوئی کتب خانہ اور لائبریری اپنے گھر میں رکھنا۔ کیا مولوی کے لیے بات افسوسناک نہیں رہتی ہے کہ اگر کوئی تاجر کپڑوں کی تجارت کرنے والا ہے، اس کا مال جیسے ٹرانسپورٹ ہونے کے بعد دکان پر آتا ہے، گوڈان پر آتا ہے، بعض مرتبہ کبھی کبھار کسی وجہ سے مال گھر پر بھی پڑا رہتا ہے، گھر پر آنے جانے والے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ شاید ان کے کپڑوں کا کاروبار ہے، اس واسطے ان کے گھر میں ادھر ادھر کپڑوں کے بنڈل پڑے رہتے ہیں۔ یا اگر کوئی آدمی سبزی بیچ رہا ہے تو اس کے گھر میں مارکیٹ کی بچی ہوئی سبزی گھر میں پڑی رہتی ہے، ہر دن گھر میں سبزی آتی جاتی رہتی ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کاروبار سبزی کا ہے،
اس لیے ان کے گھر میں زائد سبزی بھی ملتی ہے۔ ایسے جو دودھ کا کاروبار کرتا ہے اس کے گھر میں دودھ کی، دہی کی، مکھن کی، گھی کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے، فراوانی رہتی ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ دودھ اور گھی وغیرہ کا، دہی وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے۔ جو آدمی جس شعبے میں ہے اس شعبے کے اثرات اس کے گھر پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بچے بھی دودھ کا، گھی کا ریٹ پتلا ہے، گاڑھا ہے، اصلی ہے گھی یا نقلی ہے، یہ بھی جاننا شروع کر لیتے ہیں باپ کی تجارت کی وجہ سے۔ کپڑوں کا ریٹ بچہ بھی معلوم کر لیتا ہے، سبزیوں کا ریٹ بچہ بھی معلوم کر لیتا ہے۔ یہ سب کس کا؟ باپ کی تجارت کی مشغولیت اس کی اولاد پر اتنا مؤثر ہوئی، گھر بار پر اتنا مؤثر ہوئی کہ در و دیوار پر، کونوں میں وہ تجارت کے اثرات نظر آ رہے ہیں، وہ سامان پڑا ہوا ملتا ہے۔ ان کی اولاد اس کی تجارت کی قیمتوں سے واقف نظر آتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم ہو کر فارغ ہونے کے بعد اس کی اولاد اور اس کے گھر بار پر کتابوں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک جاہل، ان پڑھ یا غیر عالم باپ نے عالم کا بیان سن کر یا تبلیغ کی محنت سے یا خانقاہوں کی برکت سے ارادہ کیا اپنے بچے کو عالم بنانے کا، تو بچے کو عالم بنانے کا ارادہ اور مدرسے میں ایڈمیشن دلانا یہ اس عالم کے بیان کا یا کسی بزرگ کی نصیحت کا یا کسی تبلیغی ساتھی کی محنت کا اثر ہے جو یہ دکھ رہا ہے۔ اور عالم بن جانے کے بعد اس کی محنت اپنی اولاد پر، اپنے گھر پر، اپنے خاندان پر کیسی ہونی چاہیے وہ اثر نظر نہیں آتا۔ چنانچہ مولویوں کے گھروں میں کوئی لائبریری نہیں، کوئی کتب خانہ نہیں۔ مولوی جن شخصیتوں کو پڑھ کے آیا ہے ان کی اولاد ان سے واقف نہیں۔ میلے کپڑے رکھنے کے لیے الگ سے الماری رہتی ہے یا پلاسٹک کا کوئی بٹی خرید کر لا کے رکھی جاتی ہے، ڈبہ رکھا جاتا ہے۔ میلے کپڑے ڈالنے کے لیے مستقل دالان رکھا جاتا ہے، جوتے چپل رکھنے کا اسٹینڈ رہتا ہے، کچن روم میں برتن رکھنے کا اسٹینڈ رہتا ہے، اپنے کپڑے دھو کر استری کرنے کے بعد رکھنے کے لیے الماری رہتی ہے، چپل سے لے کر میلے کپڑے تک رکھنے کے لیے گھر میں اسٹینڈ ہے، لیکن مولوی کے گھر میں کتابیں رکھنے کا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ مر کر دنیا سے جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی اولاد جاہل کی جاہل ہی رہے گی، کیونکہ اس کے علم کا اثر دہلیز کے پار نہیں آیا۔ جو کچھ بھی پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، وہ سب ممبر و محراب اور مسجد تک رہتا تھا، گھر پر کچھ بھی اثر اس کا مرتب نہیں ہوا۔ اولاد نے کبھی باپ کو گھنٹوں کتاب لے کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ باپ عمر رسیدہ ہوتے جانے کے باوجود بھی کبھی بیٹے یا بیٹی یا گھر والی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہمارے ابو اتنا کیوں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ کثرت مطالعہ کا اثر نہیں پڑا اپنی اولاد پر، عوام پر نہیں پڑا کہ ہمارے خطیب جب بولتے ہیں، ہمارے امام صاحب جب بیان کرتے ہیں تو بہت مطالعہ کر کے آتے ہیں، یہ ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ان کے مواد سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی اثر نہیں پڑا۔ تو ہوتے ہوتے کیا ہوگا کہ ایک عالم کی سوچ بھی جاہل کی سوچ کی طرح ہو جائے گی، ایک عالم کا مقصد حیات بھی جاہل کے مقصد حیات کی طرح ہو جائے گا۔ اب اس کی نظر میں بھی بڑے بڑے علماء، صوفیاء، اکابرین امت کے وہ افراد جو راحتوں کو قربان کر کے، عیش و آرام کو قربان کر کے خدمت دین میں لگے ہیں، وہ اس کی نظر میں حقیر ہوں گے، کیونکہ اب اس کی سوچ بھی مادیت والی سوچ ہو گئی۔ تو اب یہ بھی ذاتی گھر، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا مکان اور کوئی بڑا ولا بنانا اور کوئی فارم ہاؤس بنانا، فلاں کرنا، سب وہی اس کی نظر میں بھی رہتا ہے۔ ایسے ہی مولویوں سے اور یا ایسے ہی جاہلوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں جو مادیت میں اس کے لیے معاون بنتے ہیں، اس کی دولت میں اس کے لیے معاون بنتے ہیں۔ کسی بزرگ کے پاس حاضری، کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضری، اس کا تصور بھی نہیں آتا، اس واسطے کہ اب اس کی سوچ بھی جاہلانہ سوچ ہو چکی ہے، تو نتیجتاً جو بیان کرتا ہے وہ بھی ایسے ہی سرسری رہتا ہے، مسائل کی طرف رہبری نہیں ہوتی، امت کی گمراہی کی فکر نہیں ہوتی۔
یہ سب مرض کس وجہ سے آیا؟ ایک مطالعے کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے، علمی ذہن باقی نہیں رہا، علمی فکر باقی نہیں رہی، ایسے ہی اپنی کتب خانے کا نظام، چھوٹی سی لائبریری بنانے کا اہتمام نہیں رہا۔ ہم اپنے دوستوں میں دیکھتے تھے پڑھنے کے زمانے میں کہ بعض مرتبہ سالانہ چھٹیوں پر جو کتابیں خرید کر گھر لاتے تھے، اس سے ماں باپ کا یہ تصور ہوتا تھا کہ ہم نے جو پیسے بھیجے ہیں بچے کو خرچ کے لیے، اس نے اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کیا، سب کتابوں پہ لگا دیا، اتنی کتابیں خرید کے لایا، یہ ماں باپ کا بولنا ہوتا تھا۔ اور جب کوئی رشتہ دار گھر میں آتا تھا اور وہ کتابیں دیکھتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ بولتے بھی تھے کہ شاید فارغ ہونے کے بعد کتب خانہ کھولنے کا ارادہ ہے، بک اسٹال کھولنے کا ارادہ ہے، اس واسطے اتنی کتابیں ابھی سے جمع کر رہا ہے، یہ تصور تھا۔ اب حال کیا ہے کہ اساتذہ کی ترغیب اور لائبریری دیکھنے اور پھر علمی ماحول میں رہنے کے باوجود بھی اپنے اخراجات میں سے 100-200 روپے، 400-500 روپے ہر مہینہ نکال کے ایک ایک کتاب میرے پاس جمع ہوتی جائے، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے ساتھیوں کو بھی دیکھا اپنے پڑھنے کے زمانے میں، جن کے گھر سے مستقل کتابیں خریدنے کے واسطے رقم نہیں آتی تھی، تو مدرسوں میں عام طور سے کٹنگ کرنا ہے تو بچے باہر جا کے کریں گے تو 100 روپے ہوں گے، تو یہ 30 روپے میں کر دیتے، باہر جا کے کریں گے 50 روپے ہوتے، یہ 10 روپے میں کر دیتے، تو 10 روپے میں کٹنگ کر دیتے اور وہ پیسے جمع کر کے کتابیں خریدتے۔ تو جن کو شوق ہوا، جن کو جذبے ہوئے، ان کی محنت اللہ نے ضائع نہیں کی۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کو ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اب حال یہ ہے کہ ہوٹل بازی سے فرصت نہیں ہے، اب چائے سے فرصت نہیں ہے، مندی سے فرصت نہیں ہے، بازاری کھانوں سے فرصت نہیں ہے، قرضے لے کے کھانا پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی قوم کہاں سے کتابیں جمع کرنے کا شوق رکھے گی؟ پھر ایسے ہوٹل باز لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہاں سے انہیں دین کا شہباز بنائیں گے کہ وہ یہاں بھی جائیں وہاں بھی جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کام لیں ان سے، وہ بھی کام لیں ان سے؟ اس کو تو جہاں بھی دیکھو ہوٹل ہی نظر آئے گی، کھانے کی چیزیں ہی نظر آئیں گی۔ تو اس واسطے ہر عالم اپنا ایک لائبریری اور کتب خانہ بنانے کا اہتمام کرنا، اس سے مطالعے کا شوق ہوتا۔ جہاں ہم بیٹھک کرتے ہیں، اپنی بیٹھک کی جگہ پر آس پاس کتابیں ہونا، یہ کتابیں ہمیں اپنے ماضی کو یاد دلاتی ہیں۔ جب جب ہماری نظر کتابوں پہ پڑے گی تو یہ بزرگان دین ہمارے ذہن میں آئیں گے۔ جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، مسند احمد پہ نظر پڑی، جو بھی آتا 21 کتاب ہے کیا ہے پوچھتا ہوں، اتنے جلدوں میں ہے کیا؟ تو اب بار بار تذکرہ ہوتے رہے گا تو مسند احمد ہمارے ذہن میں رہتی ہے ہمیشہ۔ اب کوئی اور کتاب پہ نظر پڑی، بھئی جیسے اب الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی احادیث کی کتاب، تو جس پر نظر پڑتی رہے گی وہ کتابیں، اس کا نام، اس کا مصنف ہمارے ذہنوں میں تازہ رہیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ صرف فضائل اعمال کا نام معلوم رہے گا، اس کے علاوہ کسی کتاب کا نام یاد نہیں رہے گا۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ صبح شام کی تعلیم مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، بس زیادہ زیادہ فضائل صدقات، اس کے علاوہ پھر منتخب احادیث، اور کہیں کہیں تو 5 منٹ کا مدرسہ، اس کے علاوہ اور کیا باقی رہے گا؟ اس سے ان کتابوں کی عظمت گھٹانا مقصد نہیں ہے، عالمانہ شان گھٹا دینے کی وجہ بتانا مقصود ہے۔ یہ اصلاحی کتابیں ہیں جو عوام کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ آپ کی اپنی فکر کی درستگی اور علم کی ترقی کے لیے کون سی کتابیں ہیں؟ یہی کتابیں ہیں۔ فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنے آپ، منتخب احادیث پڑھ کے عالم بنے آپ، تو عالم کی شان کون سی کتابیں ہوتی ہیں؟ تو وہ کہاں ہیں آپ کی کتابیں؟ یہ افسوسناک پہلو ہے ہر مولوی کا، جس کی وجہ سے صحیح رہبری امت کی عالم نہیں کر پاتا ہے، مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ لبنان کے ایک ادیب ہیں میخائیل نعیمہ، انہوں نے لکھا ہے عندما تصبح المکتبۃ فی البیت ضرورتاً کالطاولۃ والسریر والکرسی والمطبخ عنده یمکن القول باننا اصبحنا قوما متحضرین۔ جب کتب خانہ گھر کی ضرورت بنے، بالکل اسی طرح جس طرح گھر میں چارپائی ہونا ہے، پلنگ ہونا ہے، کرسی ہونا ہے، کچن روم ہونا ہے، جیسے میز ہونا ہے، اسٹینڈ ہونا ہے،
ویسے ہمارا گھر کا ضروری سامان میں سے ایک ہے کہ گھر میں لائبریری بھی ہو۔ مولوی بھی ذاتی گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہی ڈبل بیڈ روم اور کچن ہال، بس ختم۔ کبھی اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ بھئی ایک روم وہ ہو جو میرے لائبریری کا ہو، جہاں میرے بچے ہوم ورک کرنا ہو وہیں جا کے بیٹھیں، مجھے مطالعہ کرنا ہو، جمعہ کی تیاری کرنا ہو، تفسیر کا مطالعہ کرنا ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہو، یا کچھ بھی ہو، تو میرا ایک چھوٹا سا کتب خانہ رہے، وہ ایک روم میں اپنا بنا لوں جہاں پر۔ اس نیت سے بنائیں۔ عالم اپنی سوچ کے حساب سے گھر بنانا کہ میرے لیے کیسے، میری ضرورت کا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہماری ضرورت کا حصہ بن جائے لائبریری، تو اس وقت ہمیں یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم اب تہذیب یافتہ قوم بنے ہیں۔ تو اس سے کیا بولنا ہے؟ تہذیب یافتہ قوم کہلانے کے لیے گھر میں کتب خانہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر تم کبھی تہذیب یافتہ قوم نہیں کہلا سکتے۔ غیر مہذب شخص ہے، اس کے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ عالم جب کسی کتب خانے میں جاتا ہے یا اپنے ذاتی کتب خانے میں وقت گزارتا ہے، تو کتنے اچھے انداز سے انہوں نے کتابوں کا تعارف اور کتابوں کے تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھو، ایک صاحب نے لکھا ہے کتابوں کتب خانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، ان کی ہی عبارت بعینی سناتا ہوں کہ اگر ہم اپنا وقت کتب خانے میں بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ادھر علامہ ابن قدامہ حنبلی کی المغنی چہرہ تک رہی ہے، ادھر ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف امام احمد بن حنبل کی مسند احمد تحقیق و تخریج کے زیور سے سج دج کر مثل عروس محو انتظار ہے، یعنی دلہن کی طرح انتظار کر رہی ہے کہ دیکھو مجھے کیسی لگ رہی ہوں۔ اور واقعتاً جو بھی یہاں آتے ہیں پہلے مسند احمد کو دیکھتے ہیں، یہ کس کتاب کیا ہے پوچھتے ہیں، 52 جلدوں میں کی رکھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف امام ابن حزم کی المحلہ استقبال کر رہی ہے، شیخ الاسلام ابن قیم الجوزی کی عدت الصابرین اور شفاء العلیل مسکرا رہی ہے، اور طاق پر علامہ عبد الرحمن الجزیری کی الفقہ علی المذاہب الاربعہ دل لبھا رہی ہے۔ ادھر کچھ دور ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء اور تفسیر ابو سعود اور قاضی شوکانی کی فتح القدیر درمیان میں کچھ سرگوشی کر رہی ہے۔ بائیں جانب شیخ محمد علی الصابونی کی شرح ریاض الصالحین کچھ کہہ رہی ہے۔ علماء دیوبند کی کتب احادیث میں کہیں فیض الباری، عمدۃ القاری، انعام الباری، تو کہیں اوجز المسالک، تو کہیں بذل المجہود دل لبھا رہی ہے، کہیں تفسیر مظہری، تو کہیں بیان القرآن دل کو راحت رسانی کا سامان لیے کھڑی ہے۔ سچ یہ ہے کہ دل ہی بدل جاتا ہے۔ اس گئی گزری دنیا میں اگر جنت کے باغیچوں میں وقت گزارنا ہو تو اپنا کتب خانہ بنانا ضروری ہے۔ بہترین انداز سے کتب خانے کی ترجمانی کی ہے انہوں نے۔ تو خیر، بتانا یہ ہے کہ ایک عالم کے پاس علمی کتابوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے، تبھی علمی شان باقی رہتی ہے۔ ہم بھینڈی ٹماٹے بیچنے کے واسطے 8 سال نہیں لگائے ہیں، کپڑے بیچنے کے واسطے 8 سال نہیں لگائے، آٹو چلانے کے واسطے ہم 4 سال حفظ قرآن نہیں کیے، ہم کوئی ہوٹل میں کیشیئر بن کے بیٹھنے کے واسطے بخاری اور مسلم شریف نہیں پڑھے ہیں۔ بڑی ناقدری ہوگی اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی فٹ پاتھ پر جوتے چپل بیچنے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جوتے چپل بیچنا یا سبزی بیچنا یا فروٹ بیچنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن جن کتابوں کو پڑھنے کے بعد تم یہاں بیٹھے ہو، تم ان کی شان میں توہین کر رہے ہو، ان اسلاف کی تعلیمات اور ان کی محنتوں کو ضائع کر رہے ہو۔ تمہیں پڑھانے کے لیے قوم نے کتنا سرمایہ لگایا ہوگا، 8 سال پڑھنے کے لیے جس مدرسے میں پڑھے ہو، تمہارا باپ تو پیسہ نہیں دے رہا ہے پڑھنے کے واسطے، تمہارے والدین تو پیسہ نہیں دے رہے ہیں کھانے کے واسطے، کتابوں کے واسطے۔ 8 سال جس امت کا کھا کے پڑھے ہو، اور اساتذہ جس محنت کے ساتھ مطالعہ کر کے آ کے پڑھاتے ہیں ان جاہلوں کو عالم بنانے کے واسطے، اب وہ 8 سال کی محنت لے جا کے وہاں ہوٹل پہ لگا رہا ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جن بچوں پہ محنت کر رہے ہیں پڑھنے کے بعد یہ جوتے چپل بیچیں گے، یہ سبزی بیچیں گے، یہ ہوٹل پہ کام کریں، تو ہم اسی وقت لات مار کے بھگا دیتے۔ ابھی سے جاؤ، تمہیں بخاری پڑھنا چاہیے ہوٹل پہ کام کرنے کے لیے، تمہیں اگر کسی کرانہ اسٹور میں کام کرنا ہے تو ہدایہ پڑھنا ضروری ہے تمہارے لیے۔
یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو کتنا پڑھانے والے اساتذہ کی محنت ضائع ہوئی، قوم کا سرمایہ ضائع ہوا۔ کون بچہ آج مدارس میں ہے کہ جو مدرسے کی تام فیس اور تعلیم فیس پوری مکمل 5,000 6,000 دے کر پڑھ رہا ہو؟ تو کہاں سے اس پر خرچ ہو رہا ہے؟ امت ہی کا سرمایہ ہے۔ تو کیا امت بھنڈی بیگن بیچنے کے واسطے اتنا سرمایہ لگا رہی تھی، مدارس پہ خرچ کر رہی تھی؟ تو یہ سب ذہنی سطح جو جاہلوں کی بن جاتی ہے، بچپن سے نہ مطالعے کا شوق ہے، نہ کتابوں کا ذوق ہے، نہ پڑھنے کے بعد کتابوں سے کوئی انسیت اور دلچسپی ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، مولوی کماتے رہتا ہے، ایک کتاب خریدنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد بن محمد المقری کے بارے میں لکھا ہے، بڑے محدث گزرے ہیں، ایک کتاب سے حوالہ نقل کرنا تھا، بس اپنی کتاب میں اس کتاب کا حوالہ لینا تھا، وہ حوالہ نقل کرنے کے واسطے 70 دن سفر کر کے گئے۔ پھر فرماتے ہیں اس کتاب کی حالت، کتاب اس حالت میں تھی کہ وَلَوْ عَرَضْتُ عَلَى الْخَبَّازِ بِرَغِيفٍ لَمْ يَقْبَلْهَا، کتاب کی حالت، جس کتاب کا حوالہ لینے کے واسطے میں 70 دن کا سفر کر کے گیا، وہ کتاب اس حالت میں تھی کہ اگر وہ کتاب لے جا کے میں روٹی بیچنے والے کے حوالے کرتا کہ اس کتاب کو رکھ کر تم ایک روٹی مجھے دے دے، تو وہ اس کتاب کے بدلے ایک روٹی بھی دینے تیار نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں روٹی کتنے پیسے میں آتی تھی؟ تو بہت معمولی قیمت میں آتی تھی۔ تو کتاب اتنی گھٹیا ہو چکی تھی کہ اس کے بدلے میں ایک روٹی نہیں ملتی، لیکن اس کتاب کا حوالہ مجھے چاہیے تھا، تو 70 دن کا سفر کر کے گیا۔ تو کتنی عظمت رہی ہوگی ان لوگوں کے اندر، کب گئے، کون تھی یہ ذات کا شخصیت، لیکن ایک کتاب کے حوالے کا سفر کرنا بھی آج بھی تاریخ میں محفوظ رہا۔ کتنے لوگوں کے بڑے بڑے کارنامے لوگ بھلا دیتے ہیں، لیکن اخلاص سے کیا گیا یہ کام آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان اور قواعد پر غیر معمولی مہارت تھی۔ ایک مرتبہ ابو منصور کی کتاب تہذیب اللغہ کہیں سے مل گئی، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اس کتاب کے جو عناوین ہیں کسی ماہر زبان سے تحقیقی طور پہ سمجھ لیں گے، تو لوگوں نے ابو العلا المعرّہ کا نام پیش کیا۔ تو آپ نے کتاب تھیلے میں ڈالی، اس تھیلے کو بغل میں لٹکایا اور تبریز سے معرّہ کی طرف چل پڑے، اور پیسے اتنے نہیں تھے کہ سواری پر چل کے وہاں تک پہنچتے، تو کتاب لے کر پیدل اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تبریز سے معرّہ کا پیدل سفر کیا، اور سفر کے درمیان میں فَنَفَدَ الْعَرَقُ مِنْ ظَهْرِهِ إِلَيْهَا فَأَثَرَ فِيهَا الْبَلَلُ وَهِيَ بِبَعْدِ الْعُقُوفِ بِبَغْدَادَ وَإِذْ رَآهَا مَنْ لَا يَعْرِفُ صُورَةَ الْحَالِ فِيهَا ظَنَّ أَنَّهَا غَرِيقَةٌ وَلَيْسَ بِهَا سِوَى عَرَقُ الْخَطِيبِ الْمَذْكُورِ۔ چلتے چلتے ان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلا کہ اس پسینے کی وجہ سے وہ ساری کتابیں جو تھیلے میں ڈالی تھیں سب کی سب ایسے بھیگ گئیں کہ اگر بتایا نہ جاتا کہ یہ کتابیں پسینے سے بھیگی ہیں تو دیکھنے والا یہی سمجھتا شاید ان کتابوں پر بارش کا پانی پڑا ہے، جس کی وجہ سے کتابیں ساری پانی میں ڈوب کر بھیگی ہیں، جبکہ ان کتابوں کا بھیگنا پسینے کی وجہ سے تھا۔ تو اس سے اندازہ کر لو کہ کیسے کیسے انہوں نے ایک ایک کتاب کی قدر کی اور اس کی حفاظت کی۔ حضرت علی بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک کتاب تھی الجمہرۃ فی علم اللغہ، علم لغت پر، یعنی ڈکشنری جیسے قاموس الوحید اور قاموس الجدید ویسا ہے۔ گھر میں اتنا فاقہ تھا کہ گزارے کے لیے کھانا نہیں تھا کھانے کی، 2-3 دن گزر گئے، فاقہ بڑھ گیا، گزارا مشکل ہو گیا، تو پیٹ بھرنے کے واسطے 2-4 دن کے بعد اب کوئی راہ نہیں نکل آئی، تو اس کتاب کو بیچنے پہ مجبور ہوئے۔ تو کتاب خریدنے کے لیے اس زمانے کے شریف مرتضیٰ ابو القاسم نام کے ایک شخص نے 60 دینار میں وہ کتاب خریدی، لیکن اس کتاب کو خریدنے کے بعد جب کھول کر دیکھا پہلا ورق، تو اس پر علی بن احمد ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب بیچا ہے، فاقے کی نوبت کی وجہ سے انہوں نے اس کتاب کے پہلے ورق پر جو اشعار لکھے تھے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں 20 سال تک اس کتاب سے مانوس رہنے کے بعد آج اس کو بیچ رہا ہوں۔
20 سال سے میرے پاس ہے کتاب۔ اس کتاب کے چھوٹ جانے سے میرا غم بہت بڑھ گیا ہے۔ قرضوں کی وجہ سے اگر عمر قید بھی ہو جاتی تو پرواہ نہ تھی، میں اس حالت میں بھی یہ کتاب نہیں بیچتا تھا، مگر یہ وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی اس کتاب کو بیچنا پڑے گا۔ کیا کروں، کمزوری، ناداری، چھوٹے بچوں کی وجہ سے حالات نے دن دکھائے ہیں۔ میں بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا۔ کسی دل جلے غمزدہ کی طرح یوں کہا، ضرورت کبھی بھی عمدہ چیزوں کو اپنے آقا سے جدا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، حالانکہ وہ انہیں اپنے پاس سے الگ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کتاب کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جس کتاب کو بیچنے سے غم ہوا ہے اس کتاب کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تو کیسا تعلق رہا ہوگا ان لوگوں کا کتاب سے۔ آگے اس واقعے میں وفیات العیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ کتاب بیچنے والے کی کیفیت یہ ہو تو جن صاحب نے پڑھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان پر بھی اثر ہوا، تو خریدنے والے صاحب حیثیت تھے، پڑھنے کے بعد ان کا بھی دل غمزدہ ہوا اور اس کتاب کے 60 دینار انہوں نے معاف کر دیا اور وہ کتاب بھی واپس کر دی۔ اصل میں آدمی قدر جانتا نہیں اپنی، تو جیسے کہ مولانا روم غالباً نے کہا، تو ندانی جز یجوز ولا یجوز، خود ندانی کہ حوری یا عجوز۔ تمہیں کیا معلوم ہے صرف جائز ناجائز کے علاوہ؟ تمہارا مقام معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، کہ تم حور ہو یا گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ تم کو اپنا مقام نہیں معلوم ہے، صرف جائز ناجائز معلوم ہے تمہیں۔ اس لیے کثرت مطالعہ اور کتب خانہ جمع کرنے کا اہتمام کرنا۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں اگر پڑھی جائیں تو اس میں اہتمام سے ملتا ہے کہ وہ وفات پر جہاں اپنی وراثت کے سلسلے میں وراثت تقسیم کرتے تھے، اولاد اگر ناقدری ہوتی تو اپنے کتب خانے کی وصیت کر کے انتقال ہوتے تھے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کتابوں کی قدر نہیں کرے گی، تو میں ان کتابوں کو یا اس کتب خانے کو فلاں ادارے کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کتابیں ساری اس ادارے میں جمع کر دی جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ دیکھ لیں، کئی لوگوں کی وصیت کی ہوئی کتابیں وہاں پر جمع ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کتابیں جمع کرنے کا شوق اس وجہ سے بھی رکھتے ہیں کہ میں تو نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میرے دوستوں کا حلقہ ایسا ہے جو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، میں بس ان کی خاطر کتابیں جمع کرتا ہوں۔ اور یہ بات ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم، ان کے جب کمرے میں جانا ہوا تو اس موقع پہ فرمائے، بڑی عرب کی طبع شدہ زبردست کتابیں، شروحات اور حدیث پر مشتمل بڑی بڑی کتابیں کئی جلدوں میں رکھی رہتی تھیں بہت سلیقے سے، اور حضرت عام طور سے اتنا زیادہ مطالعہ نہیں کرتے تھے انتظامی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو ایک بار کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ کتابیں اپنے لیے جمع نہیں کی ہیں، یہ آپ کے مولانا بحر العلوم مولانا نعمت اللہ صاحب کے لیے جمع کی ہیں، وہ پڑھتے ہیں کتابیں۔ تو دوسروں کی پڑھنے کی قدر بھی کرنا، آدمی ایسے دوست اور ایسا حلقہ بنانا کہ جو آس پاس رہنے والا علمی مزاج والے ہوں، جاہلوں سے دوستی، ہنسی مذاق کرنے والے، چٹکلے بولنے والے، فالتو قصے کہانیاں سنانے والے، ٹائم پاس کرنے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستیاں کرنا، کیا ذوق بنا ہے۔ اور پھر بولتے وہ فلاں بگاڑ دے رہا، فلاں تمہارا ذوق دیکھ لو، تم کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو۔ آدمی کو بھوک لگی تو گھاس کھانے تو نہیں جاتا، کھانا ہی کھاتا ہے۔ تو تمہیں اگر دوستی کا شوق ہوا تو کس سے کر رہے دوستی؟ جانوروں سے کر رہے ہو تو تمہارے اندر ذوق ہی جانور پنے کا ہے۔ جاہلوں سے کر رہے ہو تو تمہارے اندر خود جہالت ہے۔ علماء سے کرتے، صلحاء سے کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے اندر ذوق علم اور صلاح کا ہے، تقوی کا ہے۔ اس لیے حضرت
ہندوستان نہیں بلکہ ایشیا کے تمام علماء کا کہنا ہے کہ بھئی اگر علمی ذوق باقی رکھنا ہے تو دو شخصیتوں کا مطالعہ بہر صورت ہر عالم کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مطالعے سے علم کی گہرائی اور علم کی گہرائی، فکر کی وسعت یہ پیدا ہوتی ہے۔ کوئی مولوی ان دونوں حضرات کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو بھی ہوا وہ جہالت کی وجہ سے ہوا یا تعصب اور حسد کی وجہ سے ہوا۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاذ ادب ہیں، فرمایا کرتے تھے حضرت تھانوی کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھنے پر پاؤ عقل میں اضافہ ہوتا ہے، ایک صفحہ پڑھنے پر پاؤ عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں اپنے سرحانے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نہ کوئی کتاب رکھنے کا اہتمام کرتا ہوں، سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ کر سوتا ہوں، ایک صفحہ ہی کیوں نہ صحیح پڑھتا ہوں۔ بعض مرتبہ وہ ایک صفحہ پڑھنے کی نیت سے اٹھاتا ہوں اور مضمون اتنا عمدہ رہتا ہے کہ ایک صفحہ پڑھنے کی نیت سے رکھا ہوا، دن بھر کے سفر اور مصروفیت سے تھکا ہوا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے مطالعہ کرتے کرتے اور احساس بھی نہیں ہوتا، اور ایک صفحہ پڑھنے کے لیے اٹھایا 20-25 صفحے پڑھ لیتا ہوں۔ اور شیخ الاسلام ہے، پوری دنیا کا مسلمہ شخص ہے اور اپنے زمانے کا فقیہ العصر ہے، اور ان کو ضرورت پڑ رہی ہے حضرت تھانوی کے کتاب کی روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی، اور ہم جیسے نالائقوں کو کتابوں کے نام کیا، کتابیں دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کام بھی لیتے ہیں نا تو اس میں انتخاب کرتے، ہر کسی سے اللہ تعالیٰ ہر ارے غیرے کو کون آدمی داماد بنانے تیار ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہر ارے غیرے کو اپنے دین کا ترجمان اور نمائندہ بنانے کیوں تیار ہو جاتے، اور جن کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بلکہ بہت کچھ ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں، میرے سبق میں ابن حجر عینی، ابن ملقن اور امام کرمانی وغیرہ کے حوالے نہیں ہوں گے۔ حضرت گنگوہی، شیخ الہند، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ بلیاوی، مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث زکریا صاحب، ان حضرات کی باتیں زیادہ آئیں گی، کیونکہ میرا پختہ عقیدہ ہے یہ لوگ علم و فضل میں متقدمین سے کچھ کم نہیں ہیں، اور متقدمین کی کتابوں پر ان کی جتنی گہری نظر تھی اور انہوں نے جو انتخاب کیا، وہ جن آراء پر یہ اعتماد ظاہر کیے ہیں، بجائے اس کے کہ میں خود متقدمین کے آراء کا انتخاب کروں، میں ان کے انتخاب پر اعتماد کرتا ہوں۔ تو اس سے مطلب کہنا یہ ہے کہ اپنے اکابرین کی کتابوں پر آدمی کو اعتماد ہونا اور اس کا مطالعہ کرنا۔ افسوس یہ ہے کہ مولوی کو فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے جو چیز کثرت سے چھوٹتی ہے وہ مطالعہ ہی ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ کہنا آسان ہو گیا کہ اگر تراویح کا نظام نہیں ہوتا تو قرآن کا حافظ قرآن کا قرآن خدا حافظ، اور اگر مولوی کا جمعہ کا نظام نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں کتابوں کا مطالعہ خدا حافظ۔ جمعہ کی برکت سے کچھ مطالعہ ہو رہا ہے، رمضان کی برکت سے کچھ تلاوت ہو رہی ہے، رمضان نہ ہو تو تلاوت بھی ختم، اور جمعہ کا بیان نہ ہو تو پھر کتابوں کا مطالعہ بھی ختم۔ جتنا وقت انسان بلکہ مولوی آج موبائل پر گزارتا ہے، اس کا آدھا وقت بھی اگر کتابوں پہ گزار لے تو آج بھی وہ اپنے علمی رنگ پر ویسے ہی باقی رہے گا جیسے وہ اپنے پڑھائی کے زمانے میں سالانہ امتحان میں عبارتوں کو یاد کرتا، حوالوں کو یاد کرتا، اور علمی ذوق جیسا اس کا تھا پڑھائی کے زمانے میں، وہ پڑھ کر فارغ ہونے کے 30 سال کے بعد بھی باقی رہے گا اگر اس کا مطالعہ اس معیار پر ہوتا جتنا وہ موبائل کو وقت دیتا ہے، اس کا آدھا وقت بھی دے دے۔ علمی ذوق کا عالم کیسا رہا کہ تمل ناڈو کا ایک ایسے ہی واقعہ مشہور ہوا تھا کہ وہاں پر ایک حجام نائی، پیشے سے وہ کیا ہے، لوگوں کے بال کاٹنا ہے، لیکن اپنی اس دکان میں اس نے ٹی وی رکھنے کے بجائے کتابیں رکھی تمل وغیرہ کی زبانوں میں، کہ جو لوگ اپنی بال بنوانے کے لیے آتے ہیں اور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں،
ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے بیٹھیں، جب ان کی باری آئے گی تو پھر بال بنوا لیں گے۔ تو ایک نائی اپنی دکان میں کتابیں رکھ رہا ہے اور ایک مولوی اپنے گھر پہ کوئی کتاب نہیں رکھ رہا ہے، تو کس قدر افسوس کی بات۔ اصل میں حجام کس کو بولیں؟ اب دیوبند کا بھی واقعہ مشہور ہوا تھا کہ ایک شخص ہوٹل کھولا کھانے وغیرہ کی، تو جو لوگ انتظار میں بیٹھتے ہیں ان کو وہاں پر ٹی وی یا اخبار اس طرح کے بجائے وہاں پر کتابیں رکھی جائیں، تو وہ وہاں پر طعام خانہ جیسے رہتا ہے ویسے کتاب خانہ کھولا ہو، کتاب خانہ، پہلے کتاب پھر اس کے بعد کھانا آرڈر کرنے کے بعد جتنی دیر آپ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں وہ انتظار کا وقت ضائع ہونے کے بجائے کتابیں آس پاس میں آپ یہ پڑھتے رہیے، تو کتاب خانہ کھولا ہو۔ ارے سمجھے، یعنی کھانے کی جگہ پر کتاب رہے گی، انتظار میں فالتو باتیں کرتے رہنے کے بجائے آپ کتابیں رکھیں۔ تو ان حضرات کے ذوق سے ہمیں اپنا ذوق درست کرنا چاہیے، یہ بالکل نزول کے درجے کی بات ہے، ورنہ تو اپنے اسلاف کو دیکھ کر اپنے ذوق کا معیار بلند کرنا چاہیے۔ تو ہر عالم دین اپنا کتب خانہ اور اپنی کتابوں کا معیار اس کو منظم کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنے قوم کی رہبری صحیح ہو پائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔